السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہدایہ کے اندر کتاب الاضحیہ میں آج ہمارا سبق ہے امام قدوری کی متن کی عبارت سے۔ آج کے ہمارا سبق کا جو موضوع ہے وہ ہے قربانی کا وقت، یعنی قربانی کرنے کا جو وقت ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے۔ تو آج اسی کے متعلق سبق ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سے امام قدوری کی متن کی عبارت ہے، فرماتے ہیں امام قدوری: وَوَقْتُ الْأُضْحِيَّةِ يَدْخُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ الذَّبْحُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْإِمَامُ الْعِيدَ فَأَمَّا أَهْلُ السَّوَادِ فَيَذْبَحُونَ بَعْدَ الْفَجْرِ۔ قال، امام قدوری نے فرمایا: وَوَقْتُ الْأُضْحِيَّةِ، اور قربانی کا جو وقت ہے، یدخلو، داخل ہو جاتا ہے، بطلوع الفجر، فجر کے داخل ہوتے ہی، فجر کا وقت شروع ہوتے ہی قربانی کا وقت داخل ہو جاتا ہے، من یوم النحر، قربانی والے دن۔ الا انہ لا یجوز لاہل الامصار الذبح، ہاں مگر یہ کہ قربانی جائز نہیں ہے شہر والے لوگوں کے لیے، حتی یصلی الامام العید، جب تک کہ امام صاحب عید کی نماز نہ پڑھا دیں۔ فاما اہل السواد فیذبحون بعد الفجر، اور رہے دیہات کے لوگ تو وہ فجر کے بعد ہی قربانی کر سکتے ہیں۔ جی تو بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قربانی کا مہینہ آنے والا ہے، 16-17 دن باقی رہے ہوں گے غالباً، تو کافی یہ مسئلے آ سکتے ہیں کہ قربانی کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے۔ تو وقت کی شروعات کے متعلق آج ہمارا سبق ہے کہ قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس کے متعلق امام قدوری کی متن کی عبارت ہے، فرماتے ہیں کہ قربانی کا جو وقت ہے، یدخلو بطلوع الفجر، وہ فجر کے طلوع ہوتے ہی داخل ہوتا ہے، یعنی فجر جیسے ہی طلوع ہوگی، فجر کے طلوع ہوتے ہی قربانی کا وقت بھی داخل ہو جائے گا، من یوم النحر، قربانی والے دن۔ قربانی والے دن قربانی کرنے کا وقت داخل ہو جائے گا طلوع فجر سے ہی، مگر جو شہر والے لوگ ہیں ان کی قربانی تبھی کی جائے گی جب امام صاحب عید کی نماز پڑھا دیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور امام صاحب عید کی نماز کب پڑھاتے ہیں؟ سورج کے طلوع کے بعد، زوال سے پہلے امام صاحب عید کی نماز پڑھا دیتے ہیں۔ اس کے درمیان جو بھی وقت ہو، تو بہرحال یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا وقت عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو فجر کے بعد شروع ہو جاتا ہے، مگر شہر والے لوگوں کے لیے ذبح کرنا، جانور کو ذبح کرنا، اسی وقت اختیار دیا جائے گا، ان کا ذبح کرنے کا وقت اسی وقت ہوگا جب کہ امام صاحب عید کی نماز پڑھا دیں گے۔ اور رہے گاؤں دیہات کے لوگ، فیذبحون بعد الفجر، تو وہ فجر کے بعد ذبح کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو اس کے متعلق چلیے دیکھتے ہیں کیوں ایسا اس مسئلے کے اندر ہے کہ شہر والے لوگ تو فجر کی نماز کے بعد نہیں کر سکتے، بلکہ امام صاحب کے عید کی نماز پڑھانے کے بعد ہی کریں گے، جبکہ دیہات والے لوگ فجر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ والاصل فیہ، تو اس کے اندر دلیل ہے قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا قول۔ والاصل فیہ سے گزشتہ جو متن کی عبارت ہے امام قدوری کی، اس کی تشریح کرتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام قدوری نے جو متن میں اپنی بات کہی ہے اور جو فقہی مسئلہ بیان کیا ہے، اس کے اندر جو دلیل ہے قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا قول ہے۔ قول کیا ہے؟ من ذبح شاۃ قبل الصلاۃ فلیعد ذبیحتہ، کہ من ذبح شاۃ، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دلیل کے طور پر صاحب ہدایہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من ذبح شاۃ، اگر کسی شخص نے بکری ذبح کی، قبل الصلاۃ، عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے اگر کسی شخص نے بکری ذبح کی، فلیعد ذبیحتہ، تو چاہیے کہ وہ اپنے ذبیحہ کا اعادہ کر لے، اپنی قربانی کو دوبارہ کرے، تو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی کو دوبارہ کرے۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے عید کی نماز کے بعد بکری کو ذبح کیا، فقد تم نسکہ،
تو گویا اس کی عبادت مکمل ہوئی، وہ اصاب سنت المسلمین، اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بکری کی قربانی کی عید کی نماز سے پہلے، تو عید کی نماز سے پہلے اگر اس نے قربانی کی تو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی کو دوبارہ کرے، اور اگر کوئی شخص عید کی نماز کے بعد کرے تو اس نے اپنی عبادت کو مکمل کیا اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا۔ وقال علیہ الصلوۃ والسلام، اور آقا علیہ السلام کی دوسری حدیث ملاحظہ کیجیے، فرماتے ہیں ان اول نسکنا فی هذا اليوم الصلاۃ ثم الاضحیۃ۔ دوسری حدیث سے بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آج کے ہمارے اس دن کے اندر، اس عید کے آج ہمارے اس دن کے اندر، فی هذا اليوم، اس دن کے اندر، الصلاۃ، ہماری جو سب سے پہلی عبادت ہے وہ نماز ہے، ثم الاضحیۃ، اس کے بعد عید کی نماز کے بعد پھر قربانی ہے، غیر ان هذا الشرط فی حق من علیہ الصلاۃ وهو المصری۔ اب متن کی عبارت یہ حدیث پاک کو لے کر صاحب ہدایہ، صاحب قدوری کی متن کی عبارت کی تشریح کریں گے۔ یہاں پر یہ جو عبارت میں نے سلیکٹ کی ہے یہ حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو طرح سے بتایا کہ اگر کسی شخص نے بکری کی قربانی کی عید کی نماز سے پہلے تو وہ اپنے قربانی کو دوبارہ کرے، اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، اور اگر کسی شخص نے عید کی نماز کے بعد قربانی کی تو اس نے عبادت کو مکمل کیا اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا۔ اور آقا علیہ السلام کی دوسری حدیث ہے کہ آج کے ہمارے اس دن کے اندر سب سے پہلے نماز ہے، اس کے بعد قربانی ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں کے تناظر میں صاحب ہدایہ متن کی عبارت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں غیر ان ھذا شرط، ہاں مگر یہ کہ یہ جو شرط ہے، بجائے اس کے کہ یہ شرط فی حق من علیہ الصلاۃ، یہ شرط اس کے لیے ہے کہ جس کے لیے نماز ہے، اور جس کے لیے نماز ہے وہ المصری، وہ شہری شخص ہے، وہ شخص ہے کہ جو شہر میں رہتا ہے۔ یعنی کہ حدیث پاک کے اندر جو بیان کیا گیا ہے کہ اگر نماز پڑھے گا تبھی قربانی ہوگی، تو یہ شرط اس کے لیے ہے کہ جس کے لیے نماز ہے۔ عید کی نماز سب کے لیے نہیں ہے، عید کی نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ عید کی نماز کے لیے کیا شرط ہے؟ انسان کا عاقل و بالغ ہونا تو ضروری ہے ہی، اس کے بعد یہ تو عمومی نمازوں کے اندر پائی جاتی ہے، تمام کے تمام نمازوں کے اندر خصوصی شرط یہ ہے عید کی نماز اور جمعہ کی نماز کے اندر کہ شہر ہونا چاہیے، یا نواحی شہر، جو شہر سے ملحق ہو وہ جگہ ہونی چاہیے، تب جا کر کے وہ عید کی نماز کو قائم کرے گا اور عید کی نماز اس پر واجب ہوگی، ورنہ تو عید کی نماز واجب نہیں۔ تو حدیث پاک اسی شخص پر معلق ہے، اور حدیث کا حکم اسی شخص کے لیے ہے کہ جس پر عید کی نماز ہے۔ کس پر؟ جس پر عید کی نماز ہے۔ تو جس پر عید کی نماز ہے وہ شہری شخص ہے، تو لہذا یہ شہری شخص کے لیے تائید ہوئی، یہ شہری شخص کے لیے حکم ہوا، نہ کہ گاؤں دیہات کے شخص کے لیے۔ آیا سمجھ میں؟ غیر ان ھذا شرط فی حق من علیہ الصلاۃ، بجائے اس کے کہ یہ جو شرط ہے اس شخص کے حق میں ہے کہ جس کے اوپر نماز ہے، اور جس کے اوپر نماز ہے وہ المصری، وہ شہری شخص ہے، دون اہل سوادی، نہ کہ گاؤں دیہات والا شخص۔ حدیث پاک کے اندر اس کی تائید نہیں ہے کہ گاؤں والا شخص اگر قربانی کر لے عید کی نماز سے پہلے تو اس کو لوٹائے، ایسا حدیث پاک میں نہیں ہے۔ ایسا تو فقہا حضرات کہہ رہے ہیں کہ نماز کس کے لیے ہے؟ عید کی نماز اس کے لیے ہے کہ جو شہری شخص ہے، تو لہذا یہ شہری شخص کے لیے ہی کیا ہوئی؟ حدیث ہوئی، گاؤں دیہات والے شخص کے لیے یہ حدیث نہ ہوگی۔ غیر ان ھذا شرط، بجائے اس کے کہ یہ جو شرط ہے حدیث پاک کے اندر فی حق من علیہ الصلاۃ، اسی کے لیے ہے کہ جس پر نماز ہے، اور جس پر عید کی نماز ہے وہ المصری، وہ شہری شخص ہے، دون اہل سواد، نہ کہ دیہات والا شخص۔ لأن التاخیر لاحتمال التشاغل به عن الصلاۃ، اور فرماتے ہیں اس لیے کہ تاخیر جو ہے لاحتمال التشاغل به عن الصلاۃ، اور شہری شخص کے لیے نماز کی پہلی ادائیگی اس لیے بتائی گئی ہے، لأن التاخیر، اس لیے کہ اگر وہ نماز کو ادا کرنے میں تاخیر کر دے گا، لاحتمال التشاغل به عن الصلاۃ، تو اس تاخیر کرنے کے ذریعے نماز سے مشغولیت کسی اور جانب ہو جائے گی، یعنی نماز کے بجائے وہ کسی اور چیز میں مشغول ہو جائے گا۔ عید کا جو دن ہوتا ہے وہ در حقیقت وہ بہت بزی دن ہوتا ہے، اس کے اندر مشغولیات زیادہ ہوتی ہیں، تو عید کی نماز کو اگر تاخیر کرے گا، اگر ایسے شخص کے لیے کہ جو شہر کے اندر رہتا ہے اور جس پر جو قربانی کرنے والا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اگر نماز کو پہلے نہ کیا جائے اور نماز کے اندر اس کے لیے تاخیر کے اندر اجازت دے دی جائے،
تو تاخیر کرنے سے کیا ہوگا نماز کو؟ نماز میں تاخیر کرنے سے لأن تاخیر لاحتمالی التشاغل به عن الصلاۃ، وہ کسی اور چیز کے ذریعے تاخیر کے ذریعے نماز سے کسی اور چیز میں مشغول ہونے کا احتمال ہے، نماز کے بجائے کسی اور عمل میں کسی اور کام میں مشغول ہونے کا احتمال ہے، لہذا نماز پہلے ادا کی جائے گی اور پھر بعد میں جب وہ فری ہو جائے گا نماز سے تو اس کے بعد وہ قربانی کرتا رہے، کسی بھی وقت کرے، 3 دن پڑے ہیں اس کے لیے، کبھی بھی کر لے گا، تو لہذا نماز اس دن پہلے ادا کی جائے گی عید کی نماز۔ تو عید کی نماز اگر وہ نہیں کرے گا، قربانی کے جانور میں وہ بزی ہو جائے گا، تو وہ نماز کے بجائے کسی اور چیز میں مشغول ہو جائے گا اور نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہے۔ تو اس احتمال کی بنا پر شہری شخص کے لیے پہلے نماز ہے اور اس کے بعد قربانی ہے۔ عقلی دلیل کے طور پر بتا رہے ہیں لأن تاخیر لاحتمالی التشاغل به عن الصلاۃ، اس لیے کہ تاخیر ہونے کی صورت میں لاحتمالی التشاغل به، اس تاخیر ہونے کی وجہ سے عن الصلاۃ، نماز سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول ہونے کا احتمال ہے، نماز کے بجائے کسی اور چیز میں مشغول ہونے کا احتمال ہونے کی وجہ سے تاخیر صحیح نہیں ہے نماز کے اندر، اسی لیے شہری شخص کے لیے پہلے قربانی ہے، پہلے نماز ہے اس کے بعد قربانی ہے۔ ولا معنی للتاخیر فی حق القروی، اور کوئی معنی نہیں رکھتا تاخیر کرنا دیہاتی شخص کے لیے تاخیر کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ولا صلاۃ علیہ، اس لیے کہ اس کے اوپر نماز ہی نہیں ہے، آئیوا سمجھ میں؟ تو جب اس کے اوپر نماز ہی نہیں ہے، اس کو تو ایک ہی کام ہے، چاہے وہ فجر کے بعد کر لے یا فجر کے کافی دیر بعد کر لے، کسی بھی ٹائم وہ کرے، اس کے لیے تو بس ایک ہی کام ہے۔ وہ کام کون سا ہے؟ وہ کام ہے اس کا قربانی کرنا جانور کی، تو لا صلاۃ علیہ، تو اس کے اوپر تو قربانی ہے ہی نہیں۔ اور فرماتے ہیں صاحب ہدایہ وما رویناہ حجۃ علی مالک والشافعی رحمہم اللہ فی نفیہما الجواز بعد الصلاۃ، یعنی کہ جو ہم نے اوپر حدیثیں بیان کی ہیں، وما رویناہ، اور جو حدیثیں ہم نے بیان کی ہیں، حجتن، وہ دلیل ہے امام مالک اور امام شافعی کے خلاف، دلیل ہیں، رحمہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں پر رحم فرمائے۔ ان دونوں کے لیے ہی وہ حدیث جو ہم نے روایت کی ہے، ان دونوں کے برخلاف دلیل ہے۔ فی نفیہما الجواز بعد الصلاۃ، عید کی نماز کے بعد قربانی کے جائز ہونے کی نفی میں، یعنی امام شافعی اور امام مالک ان دونوں حضرات کے نزدیک عید کی نماز کے بعد قربانی کا جو جواز ہے تو وہ اس کی نفی کرتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ عید کی نماز کے جو امام مالک اور امام شافعی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد قربانی جائز ہے، عید کی نماز کے بعد قربانی جائز ہے۔ تو اس بات کی نفی کرنے کے لیے ہم نے جو حدیث بیان کی ہے وہ امام مالک اور امام شافعی کے برخلاف ہے۔ قبل نحر الامامی، امام کی عید کی نماز پڑھانے سے پہلے، امام کے قربانی کرنے سے پہلے قربانی کرنے کے جواز کی نفی کے بارے میں جو ہم نے روایت بیان کی ہے وہ امام مالک اور امام شافعی کے برخلاف روایت ہے۔ تو پیارے بچوں، کل انشاءاللہ ہم مزید ثم المعتبر فی ذالک مکان الاضحیہ سے پڑھیں گے، یعنی شہر کا اعتبار کیا جائے گا یا شہری کا اعتبار کیا جائے گا، مکان کا اعتبار ہوگا یا شخص کا اعتبار کیا جائے گا قربانی کرنے کے لیے، تو اس کے متعلق انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ پھر دوبارہ سے یہاں سے ہم تذکرہ اس کا کریں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو اچھی طرح سے مطالعہ کریں، ذہن لگا کے پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔